بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اردو کا جو سبق ہمارے زیر مطالعہ ہے آج کل، اس کا عنوان ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی بچوں، یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، جہاں آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے۔ 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی صدر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ، ٹھیک ہے، خواتین کے ایک وفد یعنی خواتین کی ایک جماعت کے ہمراہ صوبہ سرحد میں تشریف لائیں۔ مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئیں، ٹھیک ہے، 1000 ویمن، ٹھیک ہے، 1000 کو انگلش میں کہتے ہیں 1000۔ انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی یعنی 80,000، ٹھیک ہے، خطیر رقم چندے کے طور پر دی۔ خطیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی یہ کافی بڑی رقم ہے، یہ چندے کے طور پر دی۔ تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے گی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، نظر انداز کرنے کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا، توجہ نہ دینا، یعنی ایسی ان کی خدمات نہیں ہے کہ جس کو ہم توجہ ہی نہ دیں، بہت زیادہ خدمات انہوں نے دی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، یعنی دے دی تھی، ٹھیک ہے، اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے دے دی تھی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدوجہد کی، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ فراموش نہیں کر سکتی یعنی بھلا نہیں سکتی۔ فراموش کا مطلب ہوتا ہے بھلانا۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تحریک میں سب سے پیش تھیں یعنی آگے تھیں، اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہی تھیں۔ قدم بقدم چل رہی تھی یعنی ساتھ چل رہی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر، اعتراف کا معنی ہوتا ہے ماننا، یعنی ان کی خدمات کو ماننے کے طور پر، مانتے ہوئے قوم نے انہیں مادر ملت، مادر کا مطلب ماں ہوتا ہے، ملت کا مطلب قوم، یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ پردے کی سخت پابندی کرنے کے باوجود بیگم محمد علی جوہر نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا، ٹھیک ہے، جی سرگرم حصہ لیا سے کیا مراد؟ یعنی پرجوش حصہ لیا۔ انہوں نے 1937 میں یعنی 1937 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر، یعنی وہ اجلاس جو لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا، اس کے موقع پر مسلمان خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسی اجلاس میں مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے، یعنی مسلم لیگ کا جو شعبہ خواتین سے متعلق تھا، ٹھیک ہے، وہ اسی اجلاس میں قیام عمل میں آیا، اسی وقت یہ بنا تھا یہ شعبہ۔ 1938 میں یعنی 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس پٹنہ میں منعقد ہوا، ٹھیک ہے، یہ جگہ کا نام ہے پٹنہ۔ اس میں خواتین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی۔ 1940 کو لاہور میں ہونے والا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس کس کو یاد نہ ہوگا؟ آپ بر صغیر کی واحد خاتون رہنما تھی جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ صحیح ہے، تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔